خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے انجیل مقدس مطابق مقدس متی۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ مقدس متی کی انجیل اس کا 7واں باب 15ویں سے 20ویں آیت تک۔ جھوٹے نبیوں سے خبردار رہو، جو تمہارے پاس بھیڑوں کے بیس میں آتے ہیں مگر باطن میں پھاڑنے والے بھیڑیے ہیں۔ تم انہیں ان کے پھلوں سے پہچان لوگے۔ کیا خاردار جھاڑیوں سے انگور یا اونٹ کٹاروں سے انجیر توڑتے ہیں؟ اسی طرح ہر ایک اچھا درخت اچھا پھل لاتا اور ردی درخت برا پھل لاتا ہے۔ اچھا درخت برا پھل نہیں لا سکتا اور نہ ردی درخت اچھا پھل لا سکتا ہے۔ جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا وہ کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ بس ان کے پھلوں سے تم انہیں پہچان لوگے۔ انجیل مقدس کے سلسلہ سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج کے انجیل مقدس میں خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے مخاطب ہوتا ہے اور انہیں ہدایات دیتا ہے، وہ ہدایات جو ان کی آنے والی زندگی میں کام آنے والی ہیں۔ یہ رسالت کے متعلق ہدایات ہیں کہ جو شاگرد ہے خداوند یسوع مسیح کا، اس نے جھوٹے نبیوں سے خبردار رہنا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ تم جھوٹے نبیوں کو ان کے پھلوں سے پہچان لوگے، ان کی زندگی کے کاموں سے انہیں پہچان لوگے۔ آج جب ہم اپنی زندگی میں ارد گرد نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں بہت سے جھوٹے نبی نظر آتے ہیں اور بہت سے ایسے لوگ دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں کہ ہم نبوت کرتے ہیں یا خدا نے ہمارے اوپر یہ الہام کیا ہے، ہمیں یہ برکت دی ہے کہ ہم اس کی منادی کریں۔ آج ہمارے لیے یہ امتیاز کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے، ہم کس پر ایمان لائیں اور کس پر ایمان نہ لائیں، ہم کس کی بات کا یقین کریں اور کس کی بات کا یقین نہ کریں۔ لیکن ایسے حالات میں خدا کا پاک کلام ہماری مدد اور رہنمائی کرتا ہے کہ ہم بہتر طور پر جھوٹے نبیوں کی پہچان کر سکیں۔ کلام مقدس میں ہمیں بہت سی ایسی جگہوں پر جھوٹے نبیوں کے متعلق سننے کو ملتا ہے کہ وہ کیسے ہوتے ہیں۔ ہمیں ارمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 23واں باب اس کی 9ویں سے 14ویں آیت میں بھی، پھر حزقیال نبی کا صحیفہ اس کا 15واں باب، اور پھر ہم مقدس متی کی انجیل اس کا 13واں باب اور 6 آیت میں بھی جو ہے وہ جھوٹے نبیوں کے متعلق سنتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ مقدس پولس رسول بھی جھوٹے نبیوں کے متعلق ہمیں بتاتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں جب خطوط کو پڑھتے ہیں تو تیتس کے نام خط مقدس پولس رسول جو لکھتا ہے اس میں ہمیں بڑے سخت الفاظ میں مقدس پولس رسول جھوٹے نبیوں کے متعلق بتاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس مرکز کی انجیل میں کیا مرقوم ہے جھوٹے نبیوں کے متعلق۔ تو اس میں خداوند یسوع مسیح ہمیں ایک دفعہ پھر خبردار کرتا ہے کہ خبردار رہو، کوئی تمہیں فریب نہ دے، کیونکہ بہتیرے میرا نام لے کر آئیں گے اور کہیں گے کہ میں ہی ہوں، اور وہ بہتیروں کو گمراہ کریں گے۔ آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ کلام مقدس کو اٹھائے یسوع کا نام لے کر آتے ہیں، اور ہمارے لیے یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم اس بات کو دیکھیں کہ آیا یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اور جب مقدس پولس رسول کی طرف جاتے ہیں تو مقدس پولس رسول بڑے سخت الفاظ میں ایسے لوگوں کو بیان کرتا ہے۔ مقدس پولس رسول فرماتا ہے تیتس کے نام خط اس کا 1 باب اس کی 10ویں آیت میں
کیونکہ بہت سے ضدی اور بیہودہ گو اور گمراہ کرنے والے ہیں، ان کا منہ بند کرنا چاہیے۔ یہ ناروا نفع کی خاطر نامناسب باتیں سکھا کر پورے گھرانوں کو تباہ کر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلی پہچان کہ وہ نامناسب باتیں سکھا کر پورے گھرانوں کو تباہ کر ڈالتے ہیں۔ ہم نے یہ بڑی عقل مندی کے ساتھ اس بات کو دیکھنا ہے کہ جو خدا کا کلام، جو بائبل مقدس اٹھا کر ہمارے گھر میں آیا ہے، وہ کون ہے۔ پھر مقدس یوحنا اپنے دوسرے خط میں بھی ہمیں جھوٹے نبیوں کے متعلق بتاتا ہے اور ان سے چوکس رہنے کی ہمیں ہدایت کرتا ہے اور ہمیں ان کی پہچان کروانے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ ہم مقدس یوحنا کے دوسرے خط میں پڑھتے ہیں اس کی 7ویں آیت سے، اس لیے کہ بہت سے دغا باز دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں جو اقرار نہیں کرتے کہ یسوع مسیح متجسد ہو کر آیا۔ دغا باز اور مسیح کا مخالف یہی ہے۔ اپنی بابت خبردار رہو تاکہ جو کام ہم نے کیے ہیں تم کھو نہ دو بلکہ پورا اجر پاؤ۔ یعنی جھوٹا نبی جو ہے وہ ہمیں نبیوں کے کام کرنے اور وہ روایات جو کیتھولک کلیسیا نے ہمیں دی ہیں انہیں کرنے میں رکاوٹ کا باعث بنتا ہے۔ ہر ایک آگے بڑھنے والا جو مسیح کی تعلیم پر قائم نہیں رہتا وہ خدا سے شرکت نہیں رکھتا۔ جو تعلیم پر قائم رہتا ہے وہ باپ اور بیٹے دونوں سے شرکت رکھتا ہے۔ اور اگر کوئی تمہارے پاس آئے اور یہ تعلیم نہ لائے تو اسے اپنے گھر میں آنے نہ دو اور اسے سلام نہ کرو، کیونکہ جو کوئی اسے سلام کرتا ہے وہ اس کے برے کاموں میں شریک ہوتا ہے۔ مسیح خدا میں میرے عزیزو، بہت دفعہ ہم یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں وہ شخص خدا کا کلام لے کر آیا ہے اور ہم اسے منع نہیں کر پائے۔ آج یہ وقت ہے کہ ہم امتیاز کریں، دیکھیں، پہچانیں کہ کون خدا کا کلام لے کر آیا ہے۔ ایک پہچان جو ہمیں کرنی ہے کہ جو جھوٹے نبی ہیں وہ مسیح کی منادی کم اور گھرانوں کی بربادی زیادہ کرتے ہیں۔ آئیں ہم سب جو مسیح یسوع کے شاگرد ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں ان جھوٹے نبیوں سے خبردار رہیں اور خداوند میں بڑھتے جائیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔